صاحب یہ اس وقت میٹنگ چل رہی ہے، ظاہر ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اور ان کی کیبنٹ کے ساتھ یہ جو میٹنگ ہے بڑے کروشل ٹائم میں ہے اور اس میٹنگ پہ پوری دنیا کی نظریں ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں دوبارہ امریکہ پاکستان کو انوالو تو نہیں کرنا چاہ رہا اس جنگ کے اندر بھی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کا کردار مصالحت کا ہوگا اور پاکستان کو یہ موقع ملا ہے تو ہمارے جنرل عاصم منیر ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ اس خطے کے لیے اور امریکہ کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جب یہ جنگ کے شعلے بھڑکنا شروع ہوئے ہیں اور اس کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے تو جو صدر ٹرمپ کی اپنی کنسٹیٹوئنسی ہے، میگا کنسٹیٹوئنسی ہے، اس میں بھی بغاوت ہو رہی ہے. اس میں بڑے جو ان کے حلیف لوگ تھے اور کلیدی حیثیتوں میں رہے ہیں اور اب بھی ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے سوال اٹھانا شروع کیا ہے کہ اسرائیل کے کہنے پہ امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا تھا، $3 ٹریلین کا اس کے اوپر اخراجات اٹھے اور امریکہ کی جانیں گئی اور اس کے بعد جو ہے ان کا اتنا نقصان ہوا، لیکن اس کے بعد حاصل بحث کچھ بھی نہیں تھا، صفر ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اس طریقے سے امریکی سرمایہ کی اور امریکی جانوں کی قربانی نہ دی جائے. تو میرا خیال ہے کہ جب ہمارے جنرل عاصم منیر وہاں موجود ہیں تو ہمیں یہ موقف اختیار کرنا چاہیے. ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو شاید یہ میٹنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہو یا شروع ہونے والی ہو یا ختم ہونے والی ہو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ ضروری ہے کہ صدر ٹرمپ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیے آپ نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک ممکنہ جوہری جنگ کو ختم کروا دیا. تو ابھی یعنی آپ کو ساری دنیا نے مبارکباد دی کہ آپ جو ہے پیس میکر ہیں. تو اسی طریقے سے اگر آپ یہ بھی ایک جنگ ختم کر دیتے ہیں اسرائیل اور ایران کے خلاف کے درمیان تو اس میں بھی پھر جو ہے امریکہ کا اور صدر ٹرمپ کا سربلند ہوگا. یہ بات وہ مانے نہ مانے، میرا خیال ہے یہ کہہ دینا ہمارے اوپر فرض ہے. اور دوسرا آپ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا پاکستان جو ہم ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت براڈر ایجنڈا ہے جو ایک تو یہی اسرائیل ایران کا معاملہ، لیکن دوسری طرف جو ہے پاکستان اور امریکہ کا بائیلیٹرل ایجنڈا ہے، اس میں تجارت ہے، معاشی تعلقات ہیں، فوجی تعلقات کو مضبوط تر کرنا، یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کروانے میں مدد کریں گے. تو اب اس کا اگلے مرحلے پہ جانے کے لیے نریندر مودی کو آمادہ کرنا، ہندوستان کو آمادہ کرنا ہے جو راہ فرار اختیار کر رہے ہیں جنگ بندی کے بعد. تو یہ وہ سارے موضوعات. وکرم مسری صاحب کا بیان آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ مودی صاحب نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم کسی تیسرے ملک کی ثالثی قبول نہیں کریں گے. درست یہ بیان میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس کے پاس کئی طریقے ہیں جس سے وہ ہندوستان کے اوپر دباؤ ڈال سکتا ہے یا اسے منوا سکتا ہے کہ وہ کس طریقے سے مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع کرے. جی ٹھیک. اچھا باقی صاحب یہ فرمائیے گا، ایک تو جو مطالبہ کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے وہ رجیم چینج کا ہے کہ آپ ایران کے اندر رجیم چینج کرتے ہیں، دوبارہ پرانا سسٹم لے آئیں واپس تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اپنا نیوکلیئر کیپیبلٹی جو ہے اس کو سرنڈر کر دیں، رول بیک کر دیں. تو رجیم چینج کا کوئی امکان ہے ویسے ایران کے اندر؟ رجیم چینج کا میرا خیال ابھی تک کلیئرلی امریکہ نے بتایا نہیں ہے. اسیسینیٹ کرنے کا دھمکی دیا ہوا ہے سپریم لیڈر صاحب کو، لیکن ابھی تک رجیم چینج کی کوئی کلیئر بات امریکہ کی طرف سے نہیں آئی. لیکن یہ دیکھیں کہ ایران میں اگر رجیم چینج ہونا ہی تھا تو ابھی تک ہونا چاہیے تھا. ایک رات کے اندر آپ ان کی آرمی، ان کی IRGC اور 10 کمانڈرز کو اسیسینیٹ کرتے ہیں اور ابھی تک تقریباً 300 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں، وہ بھی تقریباً اسیسینیٹڈ ٹارگٹس ہیں. تو رجیم چینج کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایران کے اندر 92 ملین پاپولیشن ہے، اس میں سے 35% تو IRGC کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. IRGC کے پاس ہتھیار بھی ہے اور پیسہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بہت سارے کمپنیز کے مالک، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے. اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے. تو اگر آپ رجیم کو چینج کرنا چاہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ 35% آف دا پاپولیشن کو اینیلیٹ کریں، ان کو ختم کر دیں. یہ ممکن، میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہے ابھی ایران میں. اور اس حالیہ دوران میں جنگ سے پہلے شاید ایرانی کچھ بغاوتیں بھی تھی، وہاں پہ ناراضگیاں تھی، ظاہر کی بات ہے سینکشنز اختلافات بھی تھے. لیکن اب سارے اس جنگ کا ایک فائدہ ایرانیوں کو یہ بھی ہوا ہے کہ یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ خامنئی صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں
اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ رجیم چینج تو بہت دور کی بات ہے، اس جنگ کو شاید ختم کرنا اور یہ اس طرح ختم کریں کہ اسرائیل کے حق میں یا امریکہ کے حق میں، یہ بھی اس سچویشن میں پاسبل نظر نہیں آتا مجھے۔ اچھا، میں نے بریک لینی، لیکن آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ صورتحال ہے جو اس وقت تہران کے اندر ہے، ایران کے اندر ہے، یہ کہیں نہ کہیں فیلنگ ہے کہ یہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے، ایک لمبی جنگ ہے، 10-12 سال کی جنگ ہو سکتی ہے، اور اس میں ظاہر ایران کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی ایرانین نے بنائی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آیت اللہ صاحب کو کچھ ہو جاتا تو پھر کیا ہوگا، قیادت کس کے پاس ہوگی؟ شکری صاحب، یہ کیونکہ ظاہر ہے دھمکی لگائی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے بھی اور اسرائیل کی طرف سے بھی، اگر خدا نہ خواستہ آیت اللہ صاحب کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے ایران کی، اور کیا ایک لمبی جنگ آیت اللہ صاحب کے بغیر بھی ممکن ہے؟ دیکھیے، ایران میں شاید کل رات بھی بات ہوئی تھی آپ سے کہ ابھی ان کو ہر آرگنائزیشن IRGC اچھا اور ملٹری کے اندر یہ آرڈر آ گیا کہ آپ اپنے چین آف کمانڈ کو 10 بندوں تک ہمیں دے دیں نام۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر آرگنائزیشن کے اندر وہ شہادتیں لینے کو ریڈی ہے، اور وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر ہمارے 10 لوگ شہید ہوتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہمارے پاس لوگ ہوں گے۔ خامنئی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ تو ہے سپریم لیڈر، ظاہر کی بات ہے اگر ان کو اسیسینیٹ کیا جاتا ہے تو ایک بہت بڑا نقصان ہوگا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایران کے اندر ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم میں جس طرح ایران کا پریزیڈنٹ اور فورن منسٹر وہ ہیلی کاپٹر کریش میں فوت ہو گئے تھے، جس طرح بہت سارے اور بھی واقعات ایران میں آپ کو ملتے ہیں، یہ ملک رکنے والا نہیں ہے۔ اگر خامنئی صاحب کو سب سے پہلے تو دعا یہ ہے کہ اللہ ان کو محفوظ رکھے، لیکن اگر اسیسینیٹ ہوتے بھی ہے تو ودن 24 آورز وہ میٹنگ بیٹھے گی ڈیفرنٹ کاؤنسلز کی، اور وہ سپریم لیڈر کا نیا جو سپریم لیڈر ہے وہ انتخاب ضرور ہوگا۔ اس میں ڈیفرنٹ وہ ازامپشنز ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے بیٹے آ جائیں، ہو سکتا ہے کوئی اور عالم آ جائیں، لیکن 5-6 نام گردش بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اگر اسیسینیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد کرائسس ہو جائے گا یا یہ رجیم چینج ہوگا، مجھے نہیں یہ لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، مسعود خان صاحب آپ کی طرف آنے سر، یہ فرمائیے گا کوئی اس وقت ٹرمپ صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر حل کروا سکیں، اور واقعی مسئلہ کشمیر اس بار حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فریقین یعنی ہندوستان اور پاکستان تیار ہوں۔ تو پاکستان ہمیشہ سے تیار رہا ہے، اہل جموں و کشمیر بھی تیار ہے، ہندوستان تیار نہیں ہے، اور ہندوستان کو اس حالیہ جنگ میں بہت گہرا زخم لگا ہے۔ یعنی ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، کیونکہ ان کی ساری دنیا کے سامنے تذلیل ہوئی ہے، اور عسکری سطح پہ بھی وہ کوئی اپنا سکہ نہیں جما سکے۔ تو اس لیے وہ اس وقت جو ہے اپنی عزت بحال کرنے کے لیے ناکام کوششیں کر رہے ہیں۔ انہیں کچھ وقت دیا جائے، پس پردہ کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ اور جیسا کہ میں ایک جو اسی نقطے کے حوالے سے ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ جنگ کا ذکر کر رہے تھے کہ کیا جنگ جو ہے ابھی جو اسرائیل اور ایران کی جنگ یہ 10 سال تک کھنچ جائے گی، تو جنگ بالکل تبدیل ہو چکی ہے۔ جنگ کا ماحول، جنگ کے جو انسٹرومنٹس ہیں، جنگ کے جو پلیٹ فارمز ہیں، اور جس طریقے سے وہ کنڈکٹ کی جاتی ہے، جیسے ہماری جنگ جو ہے کیونکہ 2 جوہری طاقتوں کے درمیان تھی تو 4 دن میں وہ سمٹ گئی، اس کے سمٹانا اسے ضروری ہو گیا، ورنہ وہ بہت خطرناک حد تک جا سکتی۔ جو جنگ ہوئی تھی پراپر مسعود خان صاحب وہ 50 منٹس کی تھی، 50 منٹ کے اندر مسئلہ کسی نہ کسی کے کنارے لگ گیا تھا، 50 منٹ کا۔ جی میں وہ اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایران بھی جو ہے اگرچہ جوہری طاقت نہیں ہے لیکن اس کے پاس یورینیم کی افزودگی موجود ہے، اور جو اسرائیل ہے وہ ایک مسلمہ، یعنی اس میں غیر اعلانیہ طور پہ لیکن مسلمہ ایک جوہری ریاست ہے، تو اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو 2 تنصیبات کا ذکر کیا گیا، نتنز کا اور فردو کا، تو اس کے لیے یہ بہت قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ کیا اس کے لیے بنکر بسٹرز استعمال کیے جائیں گے۔ اگر بنکر بسٹر استعمال ہوتا ہے تو یہ تابکاری کی ایک برپا کر دے گا